جامی کی بہن فرحانہ کو یوں اس طرح سے اپنے بھائی کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ جامی کو یوں اس طرح اکیلا اور تنہا دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور زیبا سے بات کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ جیسے ہی وہ بات کرنے کے لیے زیبا کے گھر آتی ہے، سامنے سے زیبا دروازہ کھولتی ہے تو جامی کی بہن کو کھڑا پاتی ہے۔ وہ جیسے ہی اسے دیکھتی ہے تو کافی زیادہ حیران رہ جاتی ہے۔ زیبا فرحانہ سے کہتی ہے کہ آپ یہاں پر کیوں آئی ہیں؟ آپ یہ اس طرح سے یہاں میرے پاس اگر جامی کی کوئی بات کرنے کے لیے آئی ہیں تو آپ یہ بات سن لیں کہ میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گی۔ میرا اب جامی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ جامی کی طرفداری کرنے کے لیے آئی ہیں تو آپ یہاں سے مایوس ہو کر جائیں گی، کیونکہ میں اب جامی سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی۔ فرحانہ کہتی ہے کہ دیکھو زیبا، میں تم سے یہ نہیں کہوں گی کہ تم جامی کو معاف کر دو، لیکن میں تم سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے تمہیں اپنے بچوں کے بارے میں سوچ لینا چاہیے۔ جہاں تم نے اتنے سال جامی کے ساتھ گزارے اور جامی کی غلطیوں کو درگزر کرتے آئی، تو آگے بھی تمہیں یہی کرنا چاہیے۔ یوں اس طرح سے تم دونوں الگ ہو جاؤ گے تو تمہارے بچوں کی زندگی میں اثر پڑے گا۔ میں تمہیں چلنے کے لیے نہیں کہوں گی، مگر ہاں اتنا ضرور کہوں گی کہ تمہیں ایک بار اور اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ زیبا ان سے کہتی ہے فرحانہ باجی، بات میری زندگی یا بچوں کی نہیں ہے۔ میں نے ان کو بہت موقع دیے ہیں، وہ سدھرنے والا کبھی بھی نہیں تھا، لیکن میں ہی بیوقوف تھی جو اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی برباد کر بیٹھی۔ لیکن اب میں اپنے بچوں کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں ہونے دوں گی جو میرے ساتھ اس نے کیا۔ اگر وہ تھوڑا بھی کما لیتا تو شاید میں اس کے ساتھ گزارا کر لیتی، میری قربانیوں کو سمجھتا، مجھ سے محبت کرتا، میں یہ فیصلہ نہ کرتی۔ میں نے جتنی بھی اس کے لیے قربانیاں دیں وہ سب رائگاں گئی ہیں، کیونکہ جامی نے میری ایک قربانی کو بھی سراہا نہیں۔ زیبا کی باتیں سن کر فرحانہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ فرحانہ جب گھر پہنچے گی تو جامی کو بہت زیادہ پریشان دیکھے گی، لیکن جامی کی اکڑ ہے جو کہ ختم ہی نہیں ہو رہی۔ ابھی بھی وہ یہی کہتا ہے کہ دیکھنا، وہ ہاتھ پاؤں جوڑ کے میرے پاس واپس ضرور آئے گی، لیکن کہیں نہ کہیں اسے اس بات کا ڈر ہے کہ زیبا تو بہت نرم دل تھی، وہ کبھی اتنا بڑا فیصلہ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ ایک طرف تو وہ سمجھتا ہے کہ زیبا کہیں نہیں جائے گی، ہاتھ جوڑ کر واپس آ جائے گی، اور وہیں پر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ڈر بھی بیٹھا ہے کہ اگر زیبا اس کی زندگی سے دور چلی گئی تو اس کا کیا ہوگا، کیونکہ اسے یہ بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اس نے زیبا کے ساتھ واقعی بہت زیادتیاں کی ہیں۔ جامی جس نے اپنی اتنی نیک اور اچھی بیوی کی قدر نہیں کی، نہ صرف بیوی کی بلکہ اس نے اپنے بچوں کی بھی قدر نہیں کی۔ جامی فرحانہ کے پاس جا کر اس سے پوچھتا ہے کہ آپا کیا ہوا؟ اب زیبا مجھ سے طلاق تو نہیں لے رہی نا؟ مجھے یقین ہے کہ آپ اسے منا کر ہی آئی ہوں گی۔ لیکن فرحانہ جامی کو کہتی ہے کہ جامی، اب زیبا کسی صورت نہیں مانے گی، وہ فیصلہ کر چکی ہے، اب وہ تمہاری زندگی میں کبھی بھی واپس نہیں آئے گی، اور اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اس نے یہ فیصلہ بہت پہلے ہی لے لینا چاہیے تھا۔ اب تمہارے بچے بھی یہی چاہتے ہیں کہ زیبا اب تمہارے ساتھ نہ رہے، کیونکہ تم نے کبھی بھی اپنے بچوں کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ زیبا مان جاتی، لیکن اپنے بچوں کے خاطر جہاں اس نے تمہارے ساتھ زندگی گزاری ہے، تو اب اسی بچوں کے خاطر وہ اب تم سے علیحدہ بھی ہونا چاہ رہی ہے۔ دوسری طرف زیبا کی ماں، جسے اب بھی زیبا کی تکلیفوں کا احساس نہیں ہو رہا، ساری زندگی اس نے اس جہنم میں گزارے، ایسے شوہر کو برداشت کیا، لیکن اس کی ماں ابھی بھی یہی چاہتی ہے کہ زیبا ابھی بھی اس سے تعلقات ختم نہ کرے۔ زیبا کی ماں زیبا سے کہتی ہے کہ اگر شوہر کچھ نہ بھی کرتا ہو، دنیا کے آگے بھرم رہتا ہے، تو آگے سے زیبا کہتی ہے امی، اس بھرم کی قیمت بہت بھاری ہے، اب میں یہ اس قیمت کو ادا نہیں کر سکتی۔ خیر زیبا بھی اپنے گھر پر واپس آ جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ صبح جب سبوک اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے امی آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، تو آگے سے زیبا اپنے بیٹے سے کہتی ہے یہ رات بہت ہی زیادہ مشکل ہونے والی ہے، کیونکہ کل اس کی زندگی کا فیصلہ ہو جائے گا۔ وہیں پر سبوک اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ امی آپ حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ وہیں دوسری طرف زیبا جب اپنی وکیل کے پاس آئے گی تو وکیل اس کا کیس دیکھے گی تو کہے گی کہ 24 سال کی شادی کو اس بنیاد پر توڑ دینا کہ کفالت نہیں کرتا، یہ کیس تو مجھے اسٹرانگ لگ ہی نہیں رہا۔ خیر وکیل جو کچھ بھی کہہ لے، اگر زیبا واقعی جامی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور خلا لینا چاہتی ہے تو وہ کورٹ سے خلا لے کر ہی رہے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے دوستو، کیا واقعی زیبا جامی سے خلا لے پائے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ان دونوں کی طلاق ہو جائے گی، یا پھر زیبا اور بچے جامی کو معاف کر کے اس کے پاس واپس آ جائیں گے؟ اور کیا زیبا کو واقعی جامی سے طلاق لے لینی چاہیے، یا اس کی غلطیوں کو معاف کر کے اس کے پاس واپس آ جانا چاہیے؟ آپ نے اپنا اوپینین ہم سے کامنٹ سیکشن میں شیئر کرنا ہے دوستو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیجیے۔